کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 43 سے 44 ورس. یہاں پہ یوں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرے عزیزو، آج بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دکھ بھرا دن گزر رہا ہے، لیکن آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، کیا سب لوگ خوش ہیں؟ ہاللیلویا! کیونکہ آج کے دن ایک ایسا کام ہوا جو نجات کا کام تھا، اور نجات صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس، کیونکہ وہ ہمیں اس دنیا میں اسی لیے لینے کے لیے آیا کہ وہ اس جگہ پر لے جا سکے جو نجات کی جگہ ہے، جو فردوس ہے. اور آج یہاں پر اگر ہم اس کلمہ میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جو کلمہ ہم نے سنا، میرے ہم خدمت پاسٹر سنیل نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس معافی کو بیان کیا جو ہمارے لیے اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی ہے. اور جب اس نے صلیب پر اپنی جان دی تو اسی کی وجہ سے ہمیں آج یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس نجات میں داخل ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو، اس کلمہ میں جب ہم دوسرے کلمہ کو دیکھتے ہیں تو تقریباً یہ 9 بجے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 11 بجے کے لگ بھگ ایک دوسرا کلمہ بولا گیا، جب 2 شخص جو کہ گناہگار ہیں اور انہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے جب مخاطب ہوتے ہیں. اور آپ ایک چیز بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب 2 لوگوں کی گواہی ملتی ہے تو خون بھی معاف کر دیا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی 2 لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گناہگاروں کے ساتھ کیوں ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک اس کو لعن طعن کر رہا ہے، اور وہیں پر دوسرا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. وہ اس کی نجات کو دیکھ لیتا ہے، مجھے سمجھ جاتا ہے کہ میں تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں، لیکن یہ تو گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ میری خاطر اس صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے. یہ بے گناہ بے عیب بھرا ہے جو صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے. اور اس نے اس نجات کو دیکھ لیا، اور اس نے اسی وقت کہا کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور خداوند نے اسے اسی وقت ہی یاد کر لیا، اور تو اسے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا! میرے عزیزو، اگر ہم نے بھی فردوس میں جانا ہے تو ہمیں بھی اس کی نجات کو حاصل کرنا ہے. اس کلمے کا مطلب نجات ہے. یہ فردوس میں جانے کی یقین دہانی کرواتا ہے. مسیح کا ڈاکوں کے درمیان میں مصلوب ہونا یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، کیونکہ یسایہ میں اس کی پیشن گوئی، یسایہ 53 باب اور اس کی 12 آیت میں اس کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اور آج یہ وہی وقت ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں ایسے لوگ ہیں جو گناہ کی وجہ سے اس صلیب پر مصلوب تھے، لیکن وہ ان کے درمیان میں تھا. اس نوشتہ کو پورا ہونا ضرور تھا. ایک طرف ایک ڈاکو جو ہے وہ ان کو تانا زنی کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک اس کا اقرار کر رہا ہے، اور یسوع کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دوسرے نے اس پر لعن طعن کیا. مگر ایک ڈاکو جب اس کو پہچان جاتا ہے تو وہ اس نجات میں شامل ہو جاتا ہے جس نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. باپ نے اپنے بیٹے کو اس نجات کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا. میرے عزیزو، یہ الفاظ کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو تمام دنیا کا اختیار دیا گیا تھا، زمین اور آسمان پر. اور اسی لیے اس نے کہا کہ عالم ارواح کی کنچیاں میرے پاس، فردوس کی کنچیاں میرے پاس. اسی لیے یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے. اگر وہ یہ نہ جانتا ہو تو کبھی بھی اس شخص کے ساتھ وعدہ نہ کرتا، اس ڈاکو کے ساتھ یہ وعدہ نہ کرتا. فردوس جہاں مسیح یسوع گیا وہ زمین کے نیچے.
بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اب فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ اس وقت خدا کو ایمانداروں کی روحوں کو لینے کے لیے نیچے چلا، اس کو عالم ارواح کہتے تھے، اور وہاں پر خدا یسوع نے جا کر ان میں منادی کی اور وہاں سے ایمانداروں کی روحوں کو لے کر وہ فردوس میں چلا، اپنے ساتھ لے کر تیسرے آسمان پر فردوس میں چلا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے اس نے زندگی کے درخت میں جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دیا۔ میرے عزیزو افسیوں 4 باب اور اس کی 8 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدی روحوں کے ساتھ ہے۔ نجات کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اگر آج ہم نے نجات پانی ہے تو پھر ہم نے اس کی توبہ کو اس کی توبہ کو قبول کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی قرمزی کیوں نہ ہو میں انہیں برف کی مانند دھو ڈالوں گا۔ اور اگر ہم اپنے گناہوں کو لے کر اس زندگی کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ معاف کرنے والا خدا ہے اور وہ ہمیں اسی وقت ہی معاف کر دیتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا، اس ڈاکو کے پاس تو اس وقت نہیں تھا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ لیتا، لیکن ہمارے پاس آج یہ وقت ہے کہ ہم اس کو پہچان لیں، اپنی زندگی میں لے لیں۔ میرے عزیزو یہ خدا یسوع مسیح کا سچا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ مسیح یسوع نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا، وہ یہ وعدہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی سے جگہ تیار کری۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور یہ وہی فردوس ہے جہاں پر لے جانے کا اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے وعدہ کے مطابق ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ لیکن ایک ہی شرط ہے کہ آج ہمیں توبہ کرنی ہے اور اس کے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ہم نے اس کی نجات میں شامل ہو جانا ہے۔ میرے عزیزو آج ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاجز کریں، ہم اپنے آپ کو مفلس کریں، ہم اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لے کر آ جائیں تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ آج کا کلمہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کی زندگی میں جائیں۔ اگر ہم اس کلمہ میں دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں 3 باتیں بہت اہم ہیں، ہم اسے رد کر دیتے ہیں، اور آج بھی شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن آپ اس کے مبارک لوگ ہیں جو اس کی حضوری میں حاضر ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آئے گا۔ یسوع کو صرف اور صرف ایمان سے قبول کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنے ایمان سے چھوٹ جائے، تو اپنے ایمان سے نجات پالے گا۔ اس کی حضوری میں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ صلیب پر مرتے ہوئے ڈاکو کے پاس بالکل وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہ جان لیا کہ یہی میرا نجات دہندہ ہے اور آج یہی مجھے نجات دے گا۔ میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اسے جان لیں اور اس ہلاکت سے بچ جائیں۔ ہرگز نہیں، غلط نتیجہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ کوئی غلط نتیجہ نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اس کی حضوری کو قبول کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لے کے آنا ہے اور اس کی نجات کو دیکھنا ہے جو اس نے باپ اور بیٹی کی وجہ سے ہمارے لیے اس دنیا میں کی۔ اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ اس وقت 2 ڈاکو اس کے دائیں اور بائیں ہیں، لیکن وہ ایک ابدی بادشاہت میں جانے والا تھا، اور اس ابدی بادشاہت میں جا کر اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ لینا چاہا۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہے کہ جب وہ آسمان پر آئے تو ہم بھی اس قابل ہوں کہ ہم اس کا ہوا میں اڑ کر استقبال کر سکیں اور اس نجات میں شامل ہو سکیں، اس جگہ پر شامل ہو سکیں جس جگہ پر وہ ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو آج وقت ہے کہ آج آپ اس کی نجات کو اپنے اندر لے لیں، کیونکہ وہ وقت تو گزر چکا جب اس نے یروشلم میں ہماری خاطر اپنی جان دی، اور آج بھی یروشلم کی سڑکوں پر اس لہو کو لوگ دیکھتے ہیں، اس لہو کو لوگ دیکھتے ہیں
जहां जहां से गुजरा वहां वहां पर उसका लहू लगता चला गया और उसे कोहे कलवरी पर ले जाकर सलीब पर मौत दे दी गई और वो मौत जो हमारी नजात का सबब बन गई। और आज यही वजह है कि दुनिया में मसीहत सबसे ऊपर है, सबसे आगे है और हम उसकी निजात का इंतजार अब नहीं करते, क्योंकि हमारी निजात का काम इस दुनिया में पूरा हो चुका है और हमारी निजात वाजिबी है। और अगर हम उस पर ईमान ले आते हैं तो फिर हमें उस निजात में इसके साथ शामिल होना है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से